السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مشق ہم نے پڑھی تھی پیش کے متعلق، ہم نے مکمل مشق پڑھی یہ والی۔ اس میں ایک دو باتیں جو کہ بڑی ہی توجہ طلب ہیں۔ اب دیکھیں یہابو، یہاں ہم وقف کرنا چاہتے ہیں تو آخری حرف پر کیا ہے؟ پیش۔ تو یہاں وقف کیسے کریں گے؟ قاعدہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اگر آخری حرف پر کلمہ کے آخری حرف پر پیش ہو تو اس پیش کو ختم کر دیں گے، جزم لگا دیں گے، یعنی کہ آخری حرف کو کیا کر دیں گے؟ ساکن۔ ٹھیک ہے جی، اس کو ہم پڑھیں گے یہابو کی بجائے۔ یہابو کا وقف کیا ہوگا؟ یہب صحف۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ دیکھیں ایک آپ کے سامنے یہ کلمہ ہے تزیغ۔ اب یہ را کے اوپر کیا ہے؟ پیش، جبکہ میں نے آپ کو بتلایا ہوا ہے کہ جس را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس را کو موٹا کریں گے۔ جب ہم تزیغ اس کو پڑھتے ہیں ایسے جیسے میں نے ابھی پڑھا ہے تو را موٹی ہوگی۔ اگر ہم نے یہاں وقف کرنا ہے تو پھر یہ پیش ختم ہو جائے گی، پیش ختم ہو جائے گی، کیا آ جائے گی؟ جزم آ جائے گی، یعنی کہ یہ را ساکن ہو جائے گی۔ پھر ہمارا دوسرا قاعدہ جو ہم نے ایک پڑھا تھا، آپ کو بتلایا تھا کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا، را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک۔ تو یہ ہماری را جو ہے باریک ہو جائے گی۔ اس کو ہم پڑھیں گے تزیر۔ ٹھیک ہے جی، اعیو۔ اسی طرح یہ بھی ہے، را ساکن ہو جائے گی وقف کے دوران، وصل کے دوران، یعنی کہ جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر ہم اس کو موٹا ہی پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ اگر ملانا نہیں ہے، وقف کرنا ہے، تو پھر را ساکن کر کے تو پیچھے زیر ہے تو باریک کا قاعدہ جو ہے لاگو ہوگا۔ ذکر، اچھا دعی، اس کو دعی کہنا ہے وقف میں۔ ٹھیک ہے، اور یہ حشیر، ہاں یہ قری'a، یہ چونکہ یا نہیں ہے حمزہ ہے تو اس کو ہم قری نہیں کریں گے وقف، قوری کیسے کریں گے جی؟ قوری، ایسے اس کا وقف کریں گے۔ اخر، اب یہ دیکھیں مثال آپ کے سامنے ہے، را کے اوپر پیش ہے، وقف کیا، را ساکن ہو گئی، جزم آ گئی، پیش ختم ہو گئی، پھر قاعدہ ہمارا جو ہے وہ دوسرا شروع ہو گیا کہ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو۔ اب یہ زبر ہے تو یہ را ہماری موٹی ہوگی وقف کے دوران، وصل کے دوران بھی، وقف کے دوران بھی، یہ وقفاً وصلاً اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اس طرح یہ بھی نظر، یہ را ساکن سے پہلے پیش ہے، اور یہ را ساکن وقف کے دوران را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید وضاحت، ذکر، حشر، قدر اور تزیغ وغیرہ میں را وقف کی صورت میں باریک اور وصل کی صورت میں، اچھا یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو چکا ہے۔ ہاں جی، دو پیش آج کا ہمارا نیا سبق، دو پیش کے حوالے سے۔ دو پیش یہ اس طرح کی پیشیں ہوتی ہیں، عربی جو قرآن مجید ہیں، عربی رسم الخط جو سعودی عرب میں چھپتے ہیں، اس کی پیش رت کچھ اور طریقے سے ہوتی ہیں، وہ بھی آپ قرآن مجید سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو پاک و ہند کے اندر قرآن مجید چلتے ہیں، جو رسم الخط ہے، اس طرح اس میں یہ دو پیشوں کا علامت ہوتی ہے، دو پیشوں کی علامت اس طرح ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سیدھی پیش ہوتی ہے اور ایک الٹی پیش ہوتی ہے، اس کو ہم دو پیش کہتے ہیں۔ ہدایت نمبر 1، دو پیش کی پہچان کرائیں کہ جن کی شکل، ہاں جی یہ ہے۔ اچھا ہدایت نمبر 2، ہدایت نمبر 2 ہے جس را پر ایک پیش ہو اسے پر پڑھا جاتا ہے۔ ہاں جی، یہ بھی میں آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ جس را کے اوپر زبر ہو، اب زبر کے متعلقہ کیا ہے؟ زبر ہے، کھڑی زبر ہے، دو زبریں ہیں، را کو موٹا کریں گے۔ اسی طرح را کے اوپر پیش ہو، خواہ وہ پیش ایک ہے، دو ہیں یا الٹا پیش ہے، تو اس کو ہم موٹا ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہدایت نمبر 3، دو پیش کی تنوین ادا کرتے وقت حرف اپنی ذات سے زیادہ نہ بڑھایا جائے، جیسے بن، ہاں تنوین ہے، یہ میں نے آپ کو بتلایا تھا، دو زبر، دو زیر، دو پیش تنوین کی علامت ہوتے ہیں، یہ تنوین ہوتی ہیں جن
جس حرف پر دو زبریں، دو زیریں، دو پیشے آ جائیں اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ با کے اوپر دو پیشے ہیں، یہ تنوین ہے۔ اب اس کو با دو پیش بن کریں گے، با دو پیش بن، اس کو با دو پیش بون، غلط ہوگا اس طرح، اس کو ہم کھینچیں گے، لمبا کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور بن، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، یہ مجہول طریقہ ہے، اسی طرح بھی نہیں پڑھنا۔ ہدایت نمبر 4، موٹے حروف پیچھے بتائے گئے ہیں، ان کو ہاں جی، جو موٹے آپ کو حروف بتائے گئے ہیں شروع سے ہی، ان کو آپ نے ہر وقت ہر حال میں، جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا، موٹا ہی پڑھنا ہے، کسی صورت میں باریک نہیں ہوتے ہیں وہ 7 حروف۔ اب اس کو میں پڑھتا ہوں۔ حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، ثا دو پیش ثن، جیم دو پیش جن، حا دو پیش حن، خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، ذال دو پیش ذن، را دو پیش رن، زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، صاد دو پیش صن، ضاد دو پیش ظن، طا دو پیش طن، ظا دو پیش ظن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش یون۔ اچھا جی، یہ ہجے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ پڑھ لیں، ویسے چونکہ میں صرف روانی سے پڑھا رہا ہوں۔ اچھا جی، بعض کلمات میں کچھ حروف موٹے اور کچھ باریک پڑے جاتے ہیں، جیسے غلالن، اب میں وا پر ہے اور لام باریک ہے۔ یہ دیکھیں، انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ایک کلمہ ہے، اس میں یہ وا موٹے حروف میں سے ہے اور لام باریک ہے۔ اب جب ہم اس کو پڑھیں تو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھیں تاکہ یہ لام اس وا کی وجہ سے بھی موٹا نہ ہو جائے، غلالن نہ ہو جائے، بلکہ غلالن، یہ لام کو باریک کرنا، دونوں لاموں کو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ خا ہے، موٹا ہے، شین اور با باریک ہے، ان کو ہم نے خا کو موٹا کر کے اور شین با کو باریک، یہ نہ ہو کہ دونوں یہ بھی اس کے ساتھ موٹے ہو جائیں۔ خوشبن، خوشبن، اب یہ پہلا باریک ہے، دوسرا موٹا ہے، پھر اگلا موٹا ہے، پھر باریک ہے، ایسے کر کے ان کو ہم اہتمام کے ساتھ۔ بقعتن، یہ میں نے الگ الگ سے پڑھا ہے تھوڑا سا، بقعتن، ٹھیک ہے، بقعتن، تا باریک، یہ باریک ہے اور یہ دونوں موٹے ہیں، ان کو ہم نے اس طرح پڑھنا ہے، پہلا باریک، دوسرے دونوں موٹے۔ سغون، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تختی کو ہم ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ بقعتن، احد، سرر، قطع، حمر، خشب، عمل، غبغة، كتب، ظلل، زبد، قدم، خلق، حسنة، قطعة، ظمأ، نصب، كلمة، ملك، مغض، بشر، قسم، رجل، حرج، دیت، اشر، اذن، لعب، رسل، جدد۔ باقی انشاءاللہ ہم تفصیل اس کی پڑھیں گے، کچھ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم
اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔